السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 52 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ سنو، وہ جو صوفے نما بیڈ پر نیم دراز تھی کیونکہ ڈاکٹر نے زیان کو درد کا انجیکشن دیا تھا، جس کے سبب وہ تھوڑی دیر میں ہی سکون پاتا نیند میں چلا گیا، تو وہ بھی لیٹ گئی۔ مگر جب وہ اٹھا تو اسے جاگتا پا کر پکارا۔ وہ جو ماتھے پہ بازو رکھے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، اس کے پکار پہ چونکی اور ہنکارا بھرا۔ یہاں آؤ۔ اس نے بولنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ جوتا پیروں میں اڑستی اس کے پاس چلی آئی۔ بولو، کچھ چاہیے تمہیں؟ ہاں بیٹھو۔ اس نے بیٹھنے کا کہا تو وہ اسٹول کھینچ کر اس پہ بیٹھتی بولی۔ کیا؟ ایک سوال کا جواب۔ کیسا سوال؟ ماتھے پہ ناسمجھی بھرے تاثرات کے سبب بل پڑا تھا۔ سوال یہ ہے کہ تم یہاں سے گئی کیوں نہیں، جبکہ تمہارے پاس تو نہ صرف آج بلکہ کل سے بہت اچھا موقع تھا فرار کا۔ اس کا جواب تمہیں ڈیڈ دے چکے ہیں۔ مجھے تم سے جواب چاہیے کہ آخر تم کیوں نہ گئی؟ تم نے ایسا کیا کہا کہ وہ تمہیں لیے بغیر چلے گئے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تو وہ صرف میری تمہیں دی گئی قسم پہ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ وہ زبردستی یہاں سے لے جاتے مگر نہیں لے کر گئے، کیونکہ تم خود جانا نہیں چاہتی۔ مگر کیوں؟ وہ اس سے وہ سوال پوچھ رہا تھا جس کا جواب اگر وہ دیتی تو یقیناً مایوس کرتی۔ میں اتنی پتھر دل نہیں ہوں جو تمہیں پٹیوں سے جکڑا دیکھ کر بس اپنے فرار کا سوچتی۔ میں اگر موقع بلکہ مواقع ہونے کے باوجود بھی یہی ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجھ میں انسانیت کا احساس باقی ہے۔ صرف تمہارا احساس کریں، میرے اس احساس کو کوئی اور رنگ دے کر خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دانستہ اپنا لہجہ سرد کیا۔ احساس تو مجھے بھی ہے تمہارا، کل بھی تھا اور آج بھی۔ یاد کرو، جب جب تمہیں اذیت دی تب تب اس کا مرہم بھی بنا۔ اگر مجھے تمہارا احساس نہ ہوتا تو آج میں پہلے والا ہی زیان ہوتا۔ زیان نے اسے گزرے لمحات یاد کرنے کو کہا تو وہ واقعی یاد کرنے لگی، جب زیان نے اسے باپ سے بات کرنے پر بری طرح پیٹا، مگر پھر اس کے زخمی منہ کو اپنے ہاتھوں سے صاف بھی کیا۔ کیسے وہ ہاتھ کے پیالے میں پانی بھر بھر کر اس کے لہو ٹپکاتے منہ میں ڈال رہا تھا۔ اسے وہ وقت بھی یاد آیا جب اس نے جان بوجھ کر اسے پول میں گرایا اور پھر خود اندر کود کر اسے بچایا۔ پھر اس کی طبیعت خرابی پہ ڈاکٹر کا بلانا، بنا اس کی ایک بھی سنے اسے کھانا اور دوائی زبردستی کھانے کا کہنا، اور جب نہ کھانا تو روشانے کا استعمال کرنا۔ اسے سب یاد آیا تھا۔ وہ بھلا کب بھولی تھی؟ ہاں، وہ مانتی تھی کہ وہ اس کے لیے مکمل طور پر ایک برا انسان نہ بنا تھا، مگر اسے تو اندر ہی اندر صرف محبت کا دھوکہ مار گیا تھا۔ اسے اس کی باتوں کی، اس کی مار پیٹ سے نہ ویسی اذیت ملی جیسی محبت کا فریب کھل کے سامنے آنے پہ ملی۔ سب یاد ہے مجھے زیان صاحب، کچھ بھی تو نہیں بھولی، وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ پر میں چاہتا ہوں تم صرف میرا اچھا روپ یاد رکھو، برے روپ کو بھول جاؤ، کیونکہ وہ زیان اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ویسے بھی صرف وقتی طور پر بنا تھا، میں اب ویسا نہیں رہا، یقین کرو آہانا۔ زیان نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا مگر وہ بے مہری سے پیچھے ہٹی۔ گھر میں بھی دن رات وہ اسے بس یہی یقین دلاتا رہتا تھا، اور یہاں اس حالت میں بھی بس یہی کوشش جاری تھی۔ جس طرح تم اب ویسے نہیں رہے نا، کبھی ویسے بنوں گی، اسی طرح میں بھی پہلے سے نہیں رہی۔ تم بھی اب پہلے سے آہانا کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، مگر یہ یاد کرنا کہ مجھے بدلنے والے صرف تم ہو، اور اگر اس پہ تم پچھتا رہے ہو تو تمہارا بنتا بھی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ مزید اس بارے میں بات نہ ہو سکے۔ میں واقعی پچھتا رہا ہوں، واقعی میں ہی ہوں جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سنگ دل بنا ڈالا۔ تم صحیح کہتی ہو، سراسر قصور میرا ہے۔ شدت قلق سے وہ گویا ہوا، لہجے میں زخمی پن کا عنصر نمایاں تھا۔ ایک خوش فہمی سی تھی دل کی کہ شاید تمہاری محبت اب بھی میری ذات سے جڑی ہے، اور تم اسی محبت کے سبب مجھے اس حال میں چھوڑنا نہیں چاہتی۔ مگر دیکھو تو کہ کتنا خوش فہم ہوں میں، صرف وہیں سوچتا رہتا ہوں جو دل کو سکون دے، جبکہ حقیقت تو اس سے سراسر الٹ ہے کہ میں تو انسانی ہمدردی سمیٹ رہا ہوں۔ صوفے کی طرف جاتے آہانا کے قدم سست پڑے تھے۔ اس نے اس بات پہ نمناک ہوتی اپنی آنکھوں کو سختی سے میچا تھا۔ مجھے اس وقت بہت نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ تمہیں اگر کچھ چاہیے نہیں تو پلیز خاموشی رہنا۔ وہ نیند کا بہانہ کرتی لیٹتی۔ مجھے اگر کچھ چاہیے تو بس صرف تم ہو۔ وہ چپ نہ رہ سکا اور تڑپ کر بولا، جبکہ اس سوال کے جواب میں آہانا فوراً آنکھیں بند کر گئی۔ دل پہ ٹپ ٹپ کرتا آنسوؤں کا گرم لاوا گرنے لگا۔ نیند تو صرف ایک بہانہ تھا، وہ تو بس اسے چپ کروانا چاہتی تھی۔ زیان بھی سمجھ گیا کہ اب کوئی جواب نہیں آنے والا، تبھی لب بستگی اختیار کر گیا، مگر اس کی طرف سے رخ نہ پھیرا، بلکہ یکٹک آنکھیں مونڈے لیٹی اس گڑیا کو دیکھے گیا۔ جان بوجھ کر اپنے دل کو پتھر بنا رہی ہو تم۔ دل تمہارا کچھ اور کہتا ہے جبکہ زبان کچھ اور۔ اب تو میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ تمہارا دل میری طرف سے پگھلا دے، بالکل اسی طرح جس طرح میں تمہاری طرف لوٹا تم بھی میری طرف لوٹ آؤ، کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کندھے سے کندھا، ہاتھ سے ہاتھ اور قدم سے قدم ملا کر چلنے کو صرف تمہارا ساتھ چاہیے، صرف تمہارا آہانا، صرف اور صرف تمہارا۔
4 دن ہو گئے بھیا نہیں آئے، وہ کب آئیں گے؟ میں بہت اداس ہو گئی ہوں ان سے۔ 2 دن سے زیان ہاسپٹل میں تھا، مگر روشانے سے یہ جھوٹ بولا گیا کہ وہ آفس کے کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے دوسرے ملک گیا ہوا ہے، اور وہ جاتا بھی رہتا تھا، مگر زیادہ سے زیادہ اسٹے 2 یا 3 دن کا ہوتا تھا۔ تیسری رات وہ اس جگہ کو خیر آباد کہہ دیتا تھا، کیونکہ اسے بھی ہر لمحے روشانے کی فکر کھائی ہوتی تھی، جسے وہ 7 سمندر پار چھوڑ کر آیا تھا۔ کہ آہانہ کے متعلق کہا گیا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر گئی ہوئی ہے۔ روشانے بیٹا آ جائیں گے آپ کے بھیا، آپ کو پتہ تو ہے نا کہ انہیں دن رات کتنا کام ہوتا ہے، کتنے مصروف رہتے ہیں، وہ وہاں بھی مصروف ہوں گے، جیسے ہی فری ہوں گے واپس آ جائیں گے۔ نورین نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر میں ان سے ناراض بھی ہوں، کیونکہ وہ مجھے بالکل بتا کر نہیں گئی، مجھ سے کہا کہ کچھ دیر میں آ جائیں گا، مگر آج اتنے دن ہو گئے وہ نہیں آئے، مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ منہ پھلا گئی تو نورین ہولے سے ہنسی۔ آپ کے بھیا نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ تو بس اس کے بعد اچانک جانا پڑ گیا، ورنہ وہ تو آپ کی میڈیکل اسٹرک کے لیے ایسے حامی نہ بھرتے۔ بھلا سوچو کہ انہوں نے کبھی بھی آپ کو کسی چیز کے لیے انتظار کروایا جس کی آپ نے فرمائش کی ہو؟ نورین کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نو، بھیا میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، اور وہ بھی بنا سوچے۔ میرے بھیا بہت اچھے ہیں۔ کیسی ناراضگی، کہاں کی ناراضگی، سب اڑنچی ہو چکی تھی، مگر اداسی تو ابھی بھی برقرار تھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور دیکھنا وہ آپ کی یہ فرمائش بھی پوری کریں گے، وہاں سے لے کر آئیں گے میڈیکل اسٹک۔ نورین نے اس کا موڈ فریش کرنے کی خاطر کہا۔ نورین بھیا سے فون پہ بات کروا دو نا، میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں بہت اداس ہوں، اور ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جلدی سے واپس آ جائیں، نہیں چاہیے مجھے میڈیکل اسٹک، مجھے بس میرے بھیا چاہیے۔ وہ لاڈ سے بولی تو نورین ہنس پڑی۔ اچھا بابا، کروا دیتی ہوں بات، اگر آپ کے بھیا فری ہوئے اور کال اٹھا لی تو۔ یہ کہتی وہ زیان کے نمبر پر فون کرنے لگی۔ جب وہ اور اہانہ ہنی مون کے لیے گئے تھے تب بھی وہ ایسی ہی نورین کا سر کھاتی تھی، بھیا سے بات کروا دو، بھیا سے کہنا ہے وہ جلدی آ جائیں، دوست سے بھی دل اداس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے نہیں پینی بار یار یخنی، میرا تو دیکھنے تک کچھ ہی نہیں چاہ رہا۔ اہانہ یخنی کا بال لیے چمچ بھر کر اس کے آگے کر رہی تھی، جب وہ اس کا چمچ والا ہاتھ پیچھے کرتا منہ کے زاویے بگاڑتا بولا۔ مجھے نخرے اٹھانے کی عادت نہیں ہے، اس لیے دوبارہ انکار کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ پھر جو بھی کھاؤ گے اس ٹوٹے یا ڈرپس لگے ہاتھ سے ہی کھانا پڑے گا، وہ دھمکی لگاتی بولی۔ توبہ ہے، کتنی سخت کیئر ٹیکر ہو تم، کیئر ٹیکرز ایسی ہوتی ہیں بھلا؟ وہ تو پیار محبت سے بات کرتی ہیں، اپنے پیشنٹ کا دل و جان سے خیال رکھتی ہیں۔ وہ خیر متانت سے گویا ہوا، مگر میں تمہاری کیئر ٹیکر نہیں ہوں۔ ہاں جانتا ہوں، تم تو خیال کرنے والی میری پیاری سی بیوی ہو۔ ہاں مگر سخت ہو بہت یار، وہ اسے چھیڑنے کا ہوا۔ ہاں ہوں، مانتی ہوں، مگر صرف فی الحال۔ اس نے دانستہ فی الحال پہ زور دیا۔ اور رہی یہ بات کہ وہ دل و جان سے خیال رکھتی ہیں تو یہ غلط ہے، اور دوسری بات کہ وہ اپنے پیشنٹ کا خیال رکھتی ہیں، جبکہ تم میرے پیشنٹ نہیں بلکہ شوہر ہو۔ مگر وہ رکی۔ ہاں ہاں کہہ دو کہ مگر بدقسمتی سے آج تو میں تمہاری ہر تلخ کڑوی بات بنا برے منائے سن لوں گا، کیونکہ آج تم مجھے بے حد حسین لگ رہی ہو۔ آج کچھ بھی بولو گی تو تمہارے منہ سے اچھا ہی لگے گا، زیان ایک آنکھ دباتا بولا، جبکہ وہ حیران سے بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آج وہ کالا رنگ پہنے ہوئی تھی جس میں اس کی دودھیا رنگت غضب ڈھا رہی تھی۔ بالوں کو فولڈ کر کے کیچر میں مقید کیا گیا تھا، مگر چند ایک لٹے چہرے کے اطراف جھول رہی تھی۔ ایک تو سفید چہرہ، اس پہ گلابی گال اور آنکھوں کی گلابی ڈورے اسے آج واقعی الگ پیش کر رہے تھے۔ وہ کالا رنگ بہت ہی کم پہنتی تھی، مگر جب بھی پہنتی تھی اس کا حسن دوبالا ہو جاتا تھا۔ زیان کو مسلسل شوق و زمانی نگاہوں سے اپنے چہرے کی طرف تکتا پا کر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات سخت کیے اور جان بوجھ کر چمچ بال میں زور سے پٹخا تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ آ گئے نا پھر سے اپنی 3rd کلاس حرکتوں پہ؟ بند کرو مجھے ایسی نظروں سے دیکھنا، یخنی پینی ہے تو پیو، ورنہ میں اٹھ رہی ہوں یہاں سے۔ کہنے کے ساتھ واقعی اٹھنے کو ہوئی، مگر زیان نے جھٹ اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ نیڈل آگے پیچھے ہو گئی تو؟ وہ چلائی تھی مگر اس کی فکر میں۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے گویا ہوا۔ تو ٹھیک ہے، جب تمہیں خود کی پرواہ نہیں تو مجھے بھی تمہارے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ بال سائڈ پہ رکھتے ٹیبل پہ پٹکتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے یخنی کون پلائے گا؟ اسے تو پلاتی جاؤ۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ مصنوعی حیرت سے گویا ہوا، جبکہ وہ تپی ہوئی پلٹی۔ تم اگر بھول گئے تو تمہیں یاد کرواتی چلوں کہ ابھی تم نے ہی کہا تھا کہ تمہارا یخنی دیکھنے تک کو دل نہیں کرا۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ کڑی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، کیونکہ تب صرف تمہیں دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا۔ دل تو خیر ابھی بھی صرف تم پہ ہی اٹکا ہوا ہے، مگر پھر سوچ رہا ہوں کہ یخنی بھی تو تم ہی پلاؤ گی نا اپنے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے، تو پھر منظور ہے۔ وہ دانت دکھاتا بولا تو اہانہ نے دانت پیسے۔ جی نہیں، یخنی تو تم اپنے اس ہاتھ سے خود پیو گے۔ اہانہ نے اس کے ڈرپ لگے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں خود سے کیسے کھا پی سکتا ہوں؟ تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ میرا ہاتھ نالیوں میں جکڑا ہوا ہے؟ ہلاؤں بھی کیسے؟ کمال معصومیت بھری اداکاری تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ابھی 2 منٹ قبل ہلا کر میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ ایک جلی مسکراہٹ اس کے سپرد کی گئی۔ بٹ اگر بار بار ہلانے سے نیڈل ہل گئی تو؟ چہرے پر مسکینیت پھیلائی گئی۔ تو ہل جائے، کیونکہ بقول تمہارے تمہیں پرواہ نہیں۔ اب پلیز میرے ساتھ یہ ناٹک کرنا بند کرو۔ وہ چیڑ اٹھی۔ اچھا نا، غصہ چھوڑو اور یہاں بیٹھو اور اپنے ہاتھوں سے مجھے یخنی پلاؤ۔
پکا بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ اب چھوٹے بچے کسی انداز میں گویا ہوا تو آہانہ چند لمحے اسے گھورتی رہی اور پھر ایک لمبی سانس بھرتی واپس آ بیٹھی اور چمچ بھر بھر جتنی محبت سے تم پلا رہی ہو اتنی محبت دیکھ کر تو میں ان ہاتھوں سے زہر بھی خوشی خوشی پی لوں۔ آدھا بال خاموشی سے پینے کے بعد وہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ زہریلے لوگوں پہ زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ بھی چوٹ کیے بنا نہ رہ سکی۔ صحیح کہا تم نے۔ اسی طرح تم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ محبت کرنے والوں پہ محبت بہت جلد اثر چھوڑتی ہے۔ میری محبت بھی کہیں نہ کہیں تم پہ اثر چھوڑتی ہی ہوگی۔ اس کی بات سے آہانہ لمحے بھر کو کشیف زدہ ضرور ہوئی تھی۔ وہ مان چکی تھی کہ زیان کو اس سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ بھی بے پناہ، مگر وہ خود ہی اس محبت سے نظریں چرا رہی تھی۔ ہاں سنا ہے، مگر مجھ پہ ایسا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری ڈکشنری میں محبت کا لفظ سرے سے ہی نہیں ہے۔ جب وہ بولی تو اسے اس کی پرانی بات یاد دلا گئی۔ میں نے اس ڈکشنری میں محبت کا لفظ شامل کرنے کے بجائے وہ پھاڑ کر ہی پھینک دی ہے۔ اب جو ڈکشنری میرے پاس ہے اس کے ہر لفظ میں تم نظر آتی ہو، کیونکہ اس کا ہر لفظ محبت سے جڑا ہے۔ زیان کے جذبات میں لپٹی اس خوبصورت بات پہ آہانہ کا دل زور سے نہ صحیح مگر دھیرے سے ضرور دھڑکا تھا۔ اب کم از کم تم مجھے ڈکشنری والا تانا نہیں دے سکو گی، کیونکہ میں آلریڈی تمہیں بتا چکا ہوں کہ میری زندگی میں جو دو لوگ ایسے ہیں کہ جن سے میں بے تحاشا محبت کرتا ہوں تو وہ تم اور روشانی ہو۔ میری زندگی بس تم دونوں سے ہی جڑی ہے۔ محبت پاش نظروں سے اس کے حسین مکھڑے کو آنکھوں میں بھرتا ہی چلا گیا۔ چلو مان لیا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اور بے تحاشا محبت ہے، تو میں بھی تمہیں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ تمہیں اب پہلے والی آہانہ کبھی نظر نہیں آئے گی جو تمہاری محبت میں اپنی عزت نفس تک کو پس پش ڈال گئی تھی۔ لہجہ نارمل تھا مگر بات کسیلی، اور اگر میں اس آہانہ کو واپس لے آیا تو نظروں میں محبت کے ساتھ ساتھ شوخی بھی ابھری تھی۔ ناممکن تھا تو ایک لفظ مگر اس انداز سے کہا گیا کہ زیان کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں سے چھلکتی محبت اور شوخی سب انکا کر گئی۔ بس رہنے دو، مجھے اور نہیں پینی۔ پہلے والا لہجہ بھی انکا ہو چکا تھا، امید جو توڑی گئی تھی، مگر یہ جو مایوسی وقتی تھی، کیونکہ وہ ایسی باتوں سے رکنے نہیں والا تھا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، شانے اچکا کر کہتی، وہ بھی بنا اسرار کیے بال سائڈ ٹیبل پہ دھرے اسے ڈھکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو ہنی، کالا رنگ تم پہ بہت جچتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے تمہارے لیے ہی بنا ہو۔ وہ جانے لگی جب وہ تعریف کر بیٹھا۔ کوئی بھی رنگ کسی مخصوص شخص کے لیے نہیں بنا ہوتا، سبھی رنگ پیارے ہوتے ہیں اور سبھی پر جچتے ہیں، بس دیکھنے والے آنکھ میں حسن ہونا چاہیے۔ پتہ کی بات کہتی وہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ مگر کسی کسی پہ کچھ زیادہ ہی جچتے ہیں، اس بات سے تو تم انکاری نہیں ہو سکتی اپنی۔ ہنی، مجھے بار بار ہنی کہنا بند کرو، یہ کہنے کا حق تم بہت پہلے سے کھو چکی ہو۔ اس نے بوتل بند کی اور کہتی ہوئی گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا گئی۔ اوکے ہنی، وہ پھر بھی باز نہ آیا، جبکہ اس کے ڈھیٹ پن پہ گھونٹ گھونٹ پانی حلق سے اتارنے کے بعد گلاس ٹیبل پہ پٹک کے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ بھیا آ گئے، بھیا آ۔ روشانی جو زیان کو گھر آتا دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھی تھی، اس کی حالت دیکھی تو اگلے لفظ منہ میں ہی کہیں دب کر رہ گئے۔ ایک ہفتے ہاسپٹل رہنے کے بعد اب زیان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ نادر کے سہارے اندر داخل ہوا جب روشانی کی چہچہاتی آواز کانوں سے ٹکرائی، دل کو گویا قرار آیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ بھاگتا وہ اس کے پاس پہنچے، مگر وہ تو ڈھنگ سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ نہ صحیح مگر روشانی ضرور بھاگتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ بھیا یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ بھائی کو زخمی حالت میں دیکھ کر وہ خود کو رونے سے روک نہیں پائی تھی۔ دونوں بہن بھائی ایسے تھے، ایک دوسرے کی تکلیف پہ تڑپ اٹھتے تھے۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا روشانی، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ زیان کو اس سے بالکل نارمل انداز میں بات کرنی تھی، اسے یقین دلانا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اسے کوئی تکلیف کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اسے روشانی کی طبیعت کا خیال تھا جو ممکن تھا خراب ہو جاتی۔ چھوٹا سا؟ بھرائی آواز اور تر چہرے کے ساتھ وہ بے یقینی سے گویا ہوئی، کیونکہ اسے صاف دکھ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ ہاں نا، چھوٹا سا ہی تو ہے، تم پریشان مت ہو، رونا تو بالکل بھی نہیں ہے، اوکے؟ زیان نے پیار سے کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو وہ مزید روتی ہوئی اس کے ساتھ جا لگی، جبکہ اس کے ساتھ لگنے سے زیان کے زخمی بازو میں درد سا اٹھا تھا۔ اس نے سختی سے اپنا نچلا لب کاٹا۔ اس درد کا اندازہ آہانہ اور نادر لگا سکتے تھے۔ آہانہ تو چپی رہی مگر نادر نے بولا چاہا، روشانی بیٹا پیچھے ہٹو، آپ کے بھیا کو درد۔ وہ اتنا ہی بولا تھا کہ زیان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا اور چلے جانے کو کہا تو وہ چلا گیا، جبکہ زیان وہیں بازو اس کے گرد پھیلا گیا۔ وہ جانتا تھا روشانی پریشان ہے، تکلیف میں ہے، بے دہانی میں اس کے بازو کو چھو گئی، ورنہ وہ جان بوجھ کر اسے کسی بھی صورت تکلیف نہیں پہنچا سکتی تھی۔ میری جان، میں ٹھیک ہوں، تم پلیز رونا بند کرو۔ تم تو جانتی ہو نا کہ تمہارے آنسو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، اور جب تم اپنے بھیا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو پھر یہ آنسو کیوں؟ آہانہ صرف سوچ کر رہ گئی کہ روشانی کے آگے اسے اپنی تکلیف کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں۔ بھیا میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اس سے الگ ہوتی سر کو نفی میں جنبش دینے لگی۔ میں جانتا ہوں میری جان، مگر تم دیکھنا، میں بہت جلد بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تم جانتی ہو نا اپنے بھیا کو، جانتی ہو نا کہ تمہارے بھیا کتنے اسٹرانگ ہیں، ایسی چھوٹی موٹی چوٹوں سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ میں جانتی ہوں میرے بھیا بہت اسٹرانگ ہیں۔ وہ روتی روتی بھی گردن اکڑا کر یہ بات کرنا نہیں بھولی تھی۔ تو پھر شاباش، جلدی سے مسکرا دو، کیونکہ اگر آپ اداس رہو گی تو آپ کے بھیا بھی اداس ہو جائیں گے، اور جب آپ کے بھیا اداس ہو جائیں گے تو پھر وہ جلدی جلدی ٹھیک کیسے ہوں گے بھلا؟
ज़यान ने उंगली की पोरों पे उसके आंसुओं को चुनते हुए मुस्कुराहट की फरमाइश की तो वह नम आंखों से मुस्कुरा उठी और एक बार फिर उसके सीने से जा लगी। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि मेरे भैया को जल्दी से पहले जैसा कर दें। रोशानी की इस बात पे बेख्तियार आहाना मध्यम सा मुस्कुराकर दिल में आमीन कहना नहीं भूली थी। भाई बहन का ये इमोशनल प्यार देखकर उसकी आंखों में भी नमी उतर आई थी, जिसे ज़यान के देखने से कबल ही वो कमाल महारत से वापस धकेल गई। और हाँ, आई एम सॉरी कि मैं आपकी मैजिकल स्टिक नहीं ला सका, मगर मैं आपको मंगवा दूंगा और आई प्रॉमिस कि जब ठीक होऊंगा तो जो तुम कहोगी खुद ला कर दूंगा। उसे खुद से अलग करता मोहब्बत से उसकी पेशानी पे बोसा देता बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे सिर्फ आप चाहिए, वो भी जवाबन मोहब्बत से गोया हुई। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी बस मेरी रोशानी और रोशानी की प्यारी सी दोस्त चाहिए। दूसरी बात पे उसने आहाना की तरफ देखा तो आहाना नज़रें चुरा गई और लब काटने लगी। अरे दोस्त, आप भी आ गई। रोशानी की अब नज़र पड़ी थी आहाना पे। वो ज़यान को छोड़ती उसके पास आई और खुश होती हुई उसके गले लग गई। मैंने आपको भी बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया रोशानी। जवाबन उसने भी रोशानी की गिट बाजू हायल कर दिए। भैया भी नहीं थे, आप भी नहीं थी, दोनों मुझे बताए बगैर चले गए। पता है मैं कितनी उदास थी। वो फिर से रोने वाली सूरत बना गई। अरे मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन, उदास तो मत हो, आइंदा हम तुम्हें बताए बगैर नहीं जाएंगे, ठीक है? चलो अब मूड सही करो अपना। आहाना ने उसकी नाक छूने के बाद उसकी गाल पे चुटकी काटी तो वह फ़ौरन मूड सेट कर गई। पक्का नहीं जाएंगे ना मुझे छोड़कर? उसने पक्का करना चाहा कि दिल की तसल्ली हो। वैसे भी उसे हर बात को पक्का करवाने की आदत थी। हाँ हाँ पक्का, मैं आइंदा तुम्हें छोड़। वो क्या कहने जा रही थी कि वो भला क्यों रुकने की बात कर रही थी? मगर उसे कुछ भी पक्का नहीं करना था, क्योंकि उसे तो एक दिन उन दोनों को छोड़कर जाना ही था। कह दो ना आहाना कि तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगी। रोशानी की बजाय अब के ज़यान बोला। उसके लहजे की हसरत आंखों से भी आया हो रही थी, जबकि आहाना उन आंखों में ही तो देखने से डरती थी। बोलो ना प्लीज़। वो अब भी ना बोली तो ज़यान ही दोबारा बोल उठा, मुझसे वो मत बुलवाओ जो मैं पूरा ना कर सकूँ। आहाना के लहजे में भी गुजारिश थी, सो वो आपके चुप रह गया। रोशानी बेटा, आप मेरे रूम में चलो, मैं वहीं आ रहा हूँ। रोशानी जो जवाब सुनने की मुंतज़िर खड़ी थी, ज़यान की बात पे फर्माबरदारी से सर हिलाती चल पड़ी। कम अज़ कम उसके सामने तो मुझसे ऐसे वादे मत करवाओ, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। रोशानी के जाने की देर थी कि आहाना बोल उठी, तो फिर उसी की खातिर रुक जाओ ना, हमेशा के लिए इसी घर में हमारा बच्चा आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। उफ़, ये दिल और इसकी खुश फहमियाँ। मैं अब किसी की खातिर भी अपने फ़ैसले में तरमीम नहीं करूँगी, और गलत फहमी है तुम्हारी कि अब कभी भी मेरे और तुम्हारे बीच सब ठीक होगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहती। ऐसी बातें बोलते हुए वो हर दफ़ा तल्ख हो जाया करती थी। लेकिन आहाना, एक मौका तो प्लीज़ ज़यान, मत किया करो मुझसे ऐसी बातें। खुदा के लिए जितना वक्त मेरा यहाँ है, मुझे इन बातों से, इन सवालों और इनके जवाबों से रिहाई बख्श दो, सुकून से रहने दो मुझे। दोनों हाथ उठाकर ज़ोर से एक दूसरे से के साथ मारकर जोड़ती बोली तो ज़यान को अब के वाकई चुप लग गई। मगर फिर जब बोला तो ये, ठीक है अब नहीं करूँगा ऐसी बातें, मगर क्या तुम भी एक नॉर्मल इंसान की तरह, मेरा मतलब एक दोस्त की तरह मेरे साथ पेश आ सकती हो? उम्मीद तलब नज़रें उस पर टिकी हुई थी। मुझसे दिखावा नहीं होगा, मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसी ही सबके साथ पेश आऊँगी। हाँ, अगर तुम उन बातों से गुरेज करोगे तो मेरी तरफ से भी कोई तल्ख बात सुनने को नहीं मिलेगी। जब वो नहीं दोस्ती करना चाहती थी तो ज़यान ज़बरदस्ती फोर्स भी तो नहीं कर सकता था। ये भी काफ़ी है। खैर, क्या तुम मुझे मेरे कमरे में बल्कि हमारे कमरे तक ले जाओगी प्लीज़? उसने प्लीज़ पे ज़ोर दिया। अगर ना भी प्लीज़ कहता तो भी वो इनकार ना करती। हाँ, मगर वह झिझक ज़रूर रही थी उसे सहारा देने को, क्योंकि इस सूरत में वो उसे छूने वाली थी। वो आगे बढ़ी और उसके दूसरे बाजू की तरफ आई, जिसे ज़यान ने उसके कंधे पर रख लिया। आहाना ने एक हाथ उसकी कमर में डाला, जबकि दूसरे से उसके कंधे पर पड़ा हाथ थामा। आज मैं मान गया आहाना कि तुम्हारे लम्स से बड़ा मरहम मेरे लिए कोई नहीं। उसने आहाना के कानों में रस खोला था। मेरे पास होते हुए भी तुम मेरी पहुंच से कितनी दूर हो। जब ये सोचता हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है यार। हाँ, वो बाज नहीं रह सका था ऐसी बातें करने से। मुझे खुद से दूर भी तो तुमने खुद ही किया है, तो फिर अब बर्दाश्त भी करो ना। इस दर्द को मत रखो मुझसे वापसी की उम्मीद। चाहकर भी वो अपनी आंखों में आई नमी को ज़यान से छुपा नहीं पाई थी। आहाना मेरी जान, मैं तुमसे प्लीज़ ज़यान प्लीज़। वो सख्ती से उसे टोक गई तो ज़यान लबस्तगी इख्तियार कर गया। इस सख्ती में इल्तिजा भी थी। आखिर कैसे पिघलाए उसके पत्थर बने दिल को, आखिर कैसे? जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर